اور کسی بھی ایک گروہ کو نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جب نہیں کرنا ہوتا تو اسی عوام کو یہ مار مار کے بھرکس نکال دیتے ہیں. ان ایوری ڈائمینشن آف ڈیولپمنٹ پاکستان کا کمپیریزن بنگلہ دیش سے بڑا نہیں ہے. پاکستان از ویری بیہائنڈ. مایوسی بھی ہے یہاں پہ، الیکشن بھی ریگڈ ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن لوگ اتنی تعداد میں باہر نکلتے نہیں ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. یہ کوئی ہماری اپنی شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے، ہم سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ لوگ نکل رہے ہوں اور اندازہ نہ ہو. دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں جتنی جو موومنٹ چلی ہیں، یعنی جس میں لوگ سڑکوں پر آئے ہیں، اس میں بدقسمتی سے کہیں نہ کہیں خود اپنی اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہاتھ رہا ہے. یعنی آپ سب سے پہلے پاکستان بنا تھا تو اس کے بعد ایک اینٹی قادیانی موومنٹ چلائی گئی تھی ارلی 50s میں، 52 53 میں. اچھا بعد کے ایویڈنس سے یہ بالکل ثابت ہو گیا کہ وہ خواجہ ناظم الدین کو کارنر کرنے کے لیے اور ہٹوانے کے لیے ممتاز دولتانہ اور ان لوگوں کو استعمال کیا گیا، اور اس کے پیچھے جو لوگ تھے وہ خود ریاست سے ان کا تعلق تھا. یہ اب ڈاکیومنٹڈ ہے، چیزیں پروفڈ ہیں. اچھا اس سے اور آگے چلیں تو جو خود ایوب خان کے خلاف جو موومنٹ چلی، اس کے پیچھے در پردہ چونکہ خود یحییٰ خان اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، تو اس کی ایک جس کو کہتے ہیں نا گرین ہری جھنڈی دکھا کے کہ بھئی آپ نکل آئیں. تو یہ نہیں ہے کہ انڈیجنس نہیں ہوتا، وہ تھا، ایوب خان کے خلاف موومنٹ تھی، اس میں ظاہر ہے پیپلز اپنے پارٹیز کا رول تھا، لیکن اس میں بھی دائیں بازو کی پارٹیز بہت زیادہ امپورٹنٹ، شاہ محمود نورانی بہت زیادہ ایکٹیو تھے، مودودی بہت زیادہ ایکٹیو تھے ایوب خان کے خلاف، اور اس پاکستان میں ظاہر مجیب الرحمان وغیرہ تھا، بھٹو اتنا ایکٹیو نہیں تھا. تو اس وقت بھی لگتا ہے کہ یہ یحییٰ خان خود اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے یہ کیا. اچھا بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک چلی 77 کی، وہ بھی بالکل سب جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے جنرل ضیاء الحق نے، آرمی چیف نے اور ان کی پوری انسٹیٹیوشن نے کس طرح سے ایک ہوا دی. اور ان کا خاص طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جی ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہم گولی نہیں چلائیں گے، ہم عوام کے ساتھ. اس وقت وہ عوام کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن اگر کسی پرٹیکولر گورنمنٹ کے خلاف کارروائی کرنی ہوتی ہے تو ان کو عوام کی ہمدردی ابل رہی ہوتی ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں. جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا دھرنا جب لگا ہوا تھا تو دھرنے کے خلاف ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نے کہا کہ بھئی کارروائی کرو، تو اس وقت جو افسران تھے وہ کہتے تھے جی ہم اپنے عوام پہ کیسے، یہ تو اپنے عوام، یعنی ان کا دل چاہ رہا تھا کہ ان کو گلے لگا لیں، پھر بعد میں جا کے انہوں نے پیسے بھی بانٹے. تو جب ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس وقت یہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کسی بھی ایک گروہ کو نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جب نہیں کرنا ہوتا تو اسی عوام کو یہ مار مار کے بھرکس نکال دیتے ہیں. یہاں پاکستان میں یہ ٹرینڈ رہا ہے، اور پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اچھا ایک اور مثال میں دینا بھول گیا کہ جب یہ لائرس موومنٹ چل رہی تھی، لائرس موومنٹ میں بھی کیانی صاحب جو ہے وہ بیزار تھے مشرف سے، اور اب یہ بھی لوگ جو اس میں اندر شامل تھے وہ کہتے ہیں کہ اس میں درپردہ کیانی کا ہاتھ تھا کہ بھئی اس کو آگے بڑھایا جائے اور تاکہ مشرف کمزور ہو، تاکہ میں الٹیمیٹلی میں آرمی چیف بنوں، ورنہ مشرف تو بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. تو یہ ساری مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان میں بڑی انٹیلیجنٹلی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام کیا ہے. تو یہ لوگ نکلیں گے، اس وقت نکلیں گے جب ان کو کہیں سے گرین سگنل ملے گا کہ بھئی اب ہمارے ساتھ ہیں. اور دوسری بات پاکستان میں یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ لوگوں کو چند ایسی چیزوں میں الجھایا ہوا ہے جو شاید اس نے نہیں الجھایا ہوا تھا حسینہ واجد نے. مثلا ایک تو وار آن ٹیرر. اب وار آن ٹیرر کا نیریٹو جو 25 سال سے چل رہا ہے یا 40 سال سے ہمارے اوپر افغان وار مسلط کی ہوئی ہے جنرل ضیاء الحق کے دور سے، اس میں عوام کو کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا کہ وہ کچھ اور سوچیں اور نکلیں. یعنی ٹیررزم اب لوگوں کو اس میں بالکل دبا دیا گیا ہے. وار آن ٹیرر نمبر 1. نمبر 2 انڈیا کہ جی انڈیا سے بہت بڑا خطرہ ہے، انڈیا سے بہت ذرا کچھ ہوا تو جی وہ دشمن کو فائدہ پہنچے گا، تو دشمن کا نیریٹو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حسینہ واجد نے یہ دو نیریٹو، ایک ٹیررزم کا نیریٹو اور ایک انڈیا دشمنی کا نیریٹو، یہ حسینہ واجد کے پاس نہیں تھا. She was less smart than our. She was less smart of course than our establishment. جیو پالیٹکس بھی ایسے تھے کہ جو پاکستان کو اس نیریٹو کو پھونک دیتے ہیں. جیو پالیٹکس بھی وہاں پہ جیو پالیٹکس نہیں تھا. تو پاکستان میں لوگ میرا خیال ہے کہ اس وقت نکلیں گے جب کہیں نہ کہیں سے ایک امید ہوگی کہ ہم پر اتنا بڑا کریک ڈاؤن نہیں ہوگا. ڈاکٹر اشتیاق احمد کی جو بک ہے جی گیریزن اسٹیٹ، یہ تو نہیں ہے معاملہ کہ ہم واقعی پرماننٹ ایک وار کی صورتحال میں
بنایا گیا ہمیں اس طرح سے. نہیں یہ تو حقیقت ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. میں بینا بھی اس پہ اظہار خیال کریں گے کہ گیرزن اسٹیٹ تو پاکستان ہے, پاکستان, اور اس پہ کئی لوگ پارلیمنٹ میں بات اٹھاتے رہے ہیں. فرحت اللہ بابر نے بات اٹھائی ہے, لیکن پھر ان کو وہاں سینٹ میں دوبارہ جانے نہیں دیا جاتا جب یہ کہتے ہیں, یا افراز سیاب خٹک جیسے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو سیکورٹی اسٹیٹ نہیں, اس کو ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے. تو ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے, یہ سیکورٹی اسٹیٹ ہے, اور سیکورٹی اسٹیٹ وہی سیکورٹی کا ہوا کھڑا کر کے اپنے مفادات کی تکمیل کرتی ہے.